اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرے چینل میں آنے کے لیے آپ سب کو خوش آمدید۔ میں ہوں ریاض خان مدنی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل قاری ریاض خان۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے مشائخ کے نصائح۔ اس سے پہلے ہم نے 4 اہداف بیان کیے ہیں: قرآنی تعلیمات، تجوید کی اہمیت، بچوں کی تعلیم و تربیت اور تربیتی سرگرمیاں، اس پر بات ہو چکی ہے۔ اور آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے 5واں ہدف ذکر کیا جائے گا۔ مشائخ کے نصائح، نیک لوگوں کے ساتھ صحبت کیوں ضروری ہے اور ان کے کیا فائدے ہیں، اس موضوع پر مختصر بات کرنے کے لیے آج ہم نے محترم و معزز شخص حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب، جو کہ مکتب تعلیم القرآن الکریم کے معاون ہے، ان کو مدعو کیا ہے۔ انشاءاللہ حضرت کچھ ہی دیر میں آپ حضرات کے سامنے مخاطب ہوں گے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل میں نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں، تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے، اور ثواب کی نیت سے آگے شیئر کریں تاکہ دیگر تمام احباب اس چینل سے مستفید ہو سکیں۔ تو آئیے چلتے ہیں حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب کی طرف۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، صدق الله العظيم۔ محترم سامعین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج میرا جو موضوع ہے وہ ہے مشائخ کے نصائح کے فوائد، اس کی اہمیت، یعنی مشائخ کے نصائح کیوں ضروری ہے، اس کی کیا اہمیت ہے اور اس کے کیا کیا فائدے ہیں۔ محترم سامعین، یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت فرمائی، اس میں اللہ رب العزت ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچے لوگوں میں سے ہو جاؤ۔ سچے لوگ یعنی جن کے قول اور فعل میں تضاد نہ ہو۔ اللہ والوں کی مجالس میں بیٹھنے سے اور اللہ رب العزت کے نیک لوگ اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں ان کے مجالس میں بیٹھنے سے، ان کے صحبت اختیار کرنے سے ہمیں دنیا کی بھی فوائد ہیں اور آخرت کی بھی فوائد ہیں۔ اللہ دنیا اور آخرت کی زندگی بناتے ہیں۔ لکھا ہے کہ اللہ رب العزت کے مجالس میں بیٹھنے والوں کے گناہ ایسے جڑتے ہیں جیسا کہ پتجھڑ کے موسم میں درختوں سے پتے جڑتے ہیں، اس طرح جو ہے ان لوگوں کے گناہ جڑتے ہیں جو اللہ والوں کی مجلس میں جاتے ہیں، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرتے ہیں۔ محترم سامعین، اللہ والوں کے جو دل ہوتے ہیں یہ ایک مقناطیس کی طرح کام کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی جس طرح مقناطیس کا کام ہوتا ہے لوہے کو کھینچنا، مقناطیس جو ہے یہ لوہے کو اپنے طرف کھینچتا ہے، اسی طرح یہ جو اللہ والوں کے دل ہوتے ہیں یہ لوگوں کے دلوں کو کھینچتے ہیں، اللہ کی طرف کھینچتے ہیں، نیک اعمال کی طرف، اچھی چیزوں کی طرف کھینچتے ہیں۔ محترم سامعین، اس کے بے شمار فائدے ہیں۔ اگر ہم ان اللہ والوں کے مجالس میں جائیں گے، ان کے قیمتی نصائح کو سنیں گے تو اللہ رب العزت ہمیں کامیاب کریں گے، دنیا کی بھی کامیابی اور آخرت کی بھی کامیابی۔ اللہ دل کا سکون عطا فرماتے ہیں۔ اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھنے کے اتنے سارے فوائد ہیں کہ اگر اس کو شمار کیا جائے تو انسان شمار نہیں کر سکتا۔ اس میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ والوں کے مجلس میں جانے سے جو ہے یہ جو دل کے اندر زنگ ہوتا ہے، دلوں کے اندر جو زنگ ہوتا ہے، دلوں میں جو سختی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ یہ اس کی برکات ہے، اس کے فوائد ہیں۔ محترم سامعین، ہم اللہ والوں کی مجالس میں جائیں، اللہ والوں کے نصائح کو سنیں، اس سے ہماری زندگی قیمتی ہوگی۔ انسان گناہوں سے 2 صورتوں میں بچ سکتا ہے۔ وہ 2 صورتیں کیا ہیں؟ ایک یہ کہ اللہ رب العزت کی اتنی محبت ہو، اس قدر محبت ہو کہ وہ اللہ کی محبت جو ہے وہ انسان کو گناہ سے روکے۔ پہلا طریقہ کیا ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت سے اس قدر محبت ہو کہ وہ محبت جو ہے وہ انسان کو گناہ سے روکے۔ اور دوسرا طریقہ کیا ہے، دوسرا ذریعہ کیا ہے؟ خشیت من اللہ سے ڈرنا، جیسے کہ تو اللہ کا ڈر جو ہے، اللہ کا ڈر انسان پر اس قدر ہو کہ انسان اس بات سے ڈرے کہ کل کو میں اللہ کے سامنے پیش ہوں گا، اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ تو اللہ کا ڈر
اور اللہ کی محبت، یہ 2 طریقے ہیں، 2 چیزیں ہیں جن سے انسان گناہوں سے بچتا ہے۔ اور یہ چیزیں کہاں حاصل ہوں گی محترم سامعین؟ یہ اللہ والوں کی مجالس میں بیٹھنے سے حاصل ہوگی۔ اسی طرح جو ہے اللہ والوں کی مجالس میں جانے سے اللہ ملتا ہے۔ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے، کہتے تھے کہ انسان جب سبزی والے کے پاس جاتا ہے تو سبزی کہاں سے ملتی ہے؟ سبزی والے کے پاس۔ یعنی اگر ہمیں سبزی خریدنی ہے، سبزی ہمیں لینی ہے تو ہم کہاں جائیں گے؟ سبزی والے کے پاس جائیں گے، وہاں سے سبزی ملے گی۔ لوہے والے کے پاس جائیں گے تو وہاں سے لوہا ملے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کپڑے والے کی دکان میں جائیں گے تو وہاں سے ہمیں کپڑا ملے گا۔ اسی طرح محترم سامعین، اگر ہم اللہ والوں کی مجالس میں جائیں گے تو وہاں ہمیں اللہ ملے گا۔ ہمیں اللہ سے ملانے کا ایک طریقہ، ایک ذریعہ، وہ اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کو وہ عارف باللہ ہوتے ہیں، وہ اللہ کو پہچانتے ہیں، وہ اللہ کو جانتے ہیں، اور ایسی جگہوں پہ جانے سے اللہ ملتا ہے۔ محترم سامعین، ایک شخص کا واقعہ پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا، ایک مرید تھا جسے طالب کہتے ہیں، سچا طالب، جو اللہ کو پانا چاہتا تھا، اللہ والا بننا چاہتا تھا، اور اسی غرض سے وہ ایک شیخ سے جو ہے بیعت ہو گیا۔ اور وہ جو شیخ تھا اس میں یہ کمی تھی بظاہر کہ وہ جو ہے اس کی نظر مقتدی کے مال پر تھی، وہ جو مرید ہے، مرید کے جیب پر اس کی نظر تھی۔ تو ایک دن اس مرید نے خواب دیکھا، وہ جو طالب تھا اس نے خواب دیکھا، اور اگلے دن آ کے اپنے شیخ کو اس نے ذکر کرنا شروع کیا۔ اپنے شیخ سے کہا کہ گزشتہ رات میں نے خواب دیکھا ہے۔ شیخ نے کہا کہ بتائے کیا خواب دیکھا ہے؟ اس مرید نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میری ہاتھ کی انگلی سے نجاست نکل رہی ہے، میری ہاتھ کی انگلی سے نجاست نکل رہی ہے، اور آپ کی ہاتھ کی انگلی سے شہد نکل رہا ہے۔ بس وہ آگے بات کرنے ہی والا تھا کہ اس شیخ نے اس کو روک دیا۔ شیخ اچانک کہنے لگا، بولا دیکھا ہم اللہ والے اس لیے ہماری انگلیوں سے شہد نکل رہا ہے، اور آپ کے ہاتھ سے نجاست نکل رہا تھا کیونکہ آپ دنیا دار ہو۔ تو اس مرید نے کہا، اس شخص نے کہا کہ حضرت آپ پورا خواب تو پورا کرنے دیں مجھے، میں نے ابھی اپنا خواب پورا نہیں بیان کیا۔ تو شیخ نے کہا کہ بتائیں کیا خواب ہے، آگے پورا کرے اسے۔ تو اس مرید نے اس کو کہا کہ میرے ہاتھ سے، میری انگلی سے جو ہے نجاست نکل رہی تھی، اور آپ اس میری انگلی کو جو ہے چاٹ رہے تھے، اور آپ کی انگلی سے اور آپ کے ہاتھ سے جو شہد نکل رہا تھا آپ نے وہ میرے منہ میں دیا تھا، اور میں اسے آپ کے جو ہے نا آپ کے ہاتھ سے نکلے ہوئے شہد کو میں چاٹ رہا تھا۔ محترم سامعین، ان پر انہوں نے لکھا ہے کہ وہ جو گویا کہ کمی ہے، اس شیخ میں کمی تھی کہ اس کی نظر جو ہے مقتدی کی جیب پر تھی، لیکن پھر بھی وہ جو مقتدی نہیں طالب، وہ جو طالب تھا اور وہ جو مرید تھا، چونکہ اس کی اپنی نیت صحیح تھی، وہ ایک طالب تھا، ایک سچا طالب تھا، وہ اللہ کو پانا چاہتا تھا۔ محترم سامعین، اس کو پھر بھی فائدہ ہوا۔ گویا کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہوئی کہ اس مرید کو تو فائدہ ہو رہا تھا، وہ جو شخص تھا، وہ جو بندہ تھا، اس کو تو فائدہ ہو رہا تھا شیخ سے، شیخ کی برکت سے اس کو فائدہ ہو رہا تھا، لیکن چونکہ شیخ میں کمی تھی، شیخ میں نقص تھا، تو شیخ جو ہے نا اس کو گویا کہ اس میں کمی تھی۔ محترم سامعین، اسی طرح جو ہے ایک چونٹی کا واقعہ ہے، یہ اس پر ذکر کیا ہے کہ ہم اللہ والوں کی مجالس میں جائیں گے تو ضروری نہیں کہ ہم اللہ والے بن جائے، یعنی کوئی شخص اگر اللہ والے کی مجلس میں جائے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ شخص اللہ والا ہی بنے، لیکن اللہ والوں سے تعلق کی وجہ سے وہ انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس پر ایک چونٹی کا واقعہ لکھا ہے، پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک چونٹی تھی جس کی یہ خواہش تھی، اس چونٹی کی خواہش تھی کہ میں بیت اللہ جاؤں، لیکن اب وہ چونٹی ہے کسی بل میں، کسی سوراخ میں جو ہے موجود ہے، بہت دور، وہ کتنا بھی رینگ لے، کتنا بھی چلے، لیکن وہ بیت اللہ تک بظاہر نہیں پہنچ سکتی تھی، اور اس نے بھی یہ سوچا کہ میں جو ہے نہیں پہنچ سکتی، لیکن اس کے دل میں ایک گویا کہ ایک نیت تھی، ایک خواہش تھی، وہ چاہتی تھی وہ چونٹی کہ میں بیت اللہ پہنچوں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ پرندوں کا ایک گول آیا، اس میں سے ایک کبوتر، ایک پرندہ جو ہے اس کے پیر کے ساتھ چونٹی چپک گئی، اور اسی طرح جب انہوں نے کبوتروں نے دانہ چگا اور وہ اڑنے لگے تو اڑتے اڑتے وہ کبوتر، وہ پرندے جو ہے وہ بیت اللہ پہنچ گئے۔
تو محترم سامعین، وہ چیونٹی جو ہے وہ کبوتر تو نہیں بنی، لیکن کبوتر کے ساتھ چپکنے کی وجہ سے، کبوتر کے ساتھ جمنے کی وجہ سے وہ کہاں پہنچی؟ بیت اللہ میں۔ تو اس پر حضرت نے لکھا ہے کہ اگر ہم اللہ والوں کی مجالس میں جائیں گے، اللہ والوں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں گے، تو اگرچہ ہم اللہ والے نہیں بھی بن پائے، لیکن فائدے سے خالی نہیں ہے۔ ہم ان کے ساتھ جمے رہیں گے، ان کے ساتھ جو ہے ان کے صحبت میں رہیں گے، تو یہ ہمارے لیے کسی بھی قسم کی جو ہے نا فائدے سے خالی نہیں ہے۔ محترم سامعین، اسی پر جو ہے نا اب اس شعر پر میں اپنے بیان کا اختتام کروں گا۔ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند، کہ نیک لوگوں کی صحبت سے آدمی نیک ہوتا ہے، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے آدمی نیک ہوتا ہے، اور بدکاروں کے اور برے لوگوں کی محفل میں بیٹھنے سے، ان کے ساتھ بیٹھنے سے انسان بد ہو جاتا ہے، برا بن جاتا ہے۔ محترم سامعین، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں مشائخ کے نصائح سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، یہ تھے حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب جو احباب کے سامنے مختصر سی بات کر رہے تھے مشائخ کے نصائح پر۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ مزید ویڈیوز مشائخ کے نصائح پر آپ احباب کے سامنے پیش کریں گے، ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔